इंद्रवाल का लीडर कौन? सजाद साहब और कौन? इंद्रवाल का लीडर कौन? सजाद साहब और कौन? जिंदाबाद सज्जाद साहब जिंदाबाद। सज्जाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सज्जाद साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। पश्तवाल का लीडर تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براک صدور صاحبان، تنظیم کے عہدیداران، کارکنان حضرات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ آج یہاں میں اس لیے آپ کے درمیان موجود ہوں، شاید پچھلے ہفتے عمر عبداللہ صاحب کا پروگرام یہاں مروا وردن کے لیے بنا۔ بہرحال سردی کا موسم ہے، میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ کچھ وقت کے لیے اگر یہ پروگرام ٹالا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کا، جو وہ ہر وقت میرے دورے میں میرے ساتھ رہتے تھے، بہت سارے ساتھی، مرحوم غلام محمد شیخ صاحب جو ہمارے بلاک صدر بھی تھے، مرحوم علی کا گینو اور ان کے جو بھائی تھے عبدالعزیز گینو صاحب، رسول کاک وہاں بلند روڈ، رسول کاک ملک، غلام رسول صاحب طلعت، وہ بھی ہمیشہ پیش رہتا تھا جب میں یہاں دورے پہ آتا تھا، اور بھی کئی ہمارے جو ہیں ساتھی، سینئر ساتھی جو کچلو صاحب کے ساتھ چلے ہیں، جو کچلو صاحب نے، میرے والد صاحب نے جب وہ علیل تھے، ایک ایک کر کے جو ہے انہوں نے مجھے ہر علاقے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ بھائی فلانی علاقے میں جاؤ گے، فلانی آدمی جو ہے وہاں ان سے ضرور ملاقات کرنا۔ بہرحال اسی طرح سے ایک رابطہ بنا تھا۔ مرحوم عبدالعزیز خواجہ صاحب جو کچلو صاحب کے بہت ہی قریب ساتھی تھے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت عطا کرے۔ اور خاص کر ایک میرے ذاتی ساتھی غلام رسول ماگرے صاحب، وہ آج یہاں پہ نہیں ہیں، شاید آپ کو معلوم ہوگا ان کو ایک بہت بڑا آپریشن ہارٹ کا ہوا ہے، تو وہ اس وقت جو ہے جموں میں ہے، زیر علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ، شفائے دائمہ عطا کرے۔ جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے، میرے ساتھیوں نے یہاں، سینئر ساتھیوں نے بہت ساری باتیں کی، اور وہ یہاں مروا تک محدود نہیں ہے، وہ اس وقت پورے ریاست جموں و کشمیر میں آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ، کسی بھی گاؤں میں جاؤ، ہر جگہ جو ہے یہی بات ہے کہ لوگ پریشان ہیں، کہیں راشن کی کمی ہے، کہیں بے روزگاری اتنی ہے کہ گھروں میں 4 بچے جو ہیں وہ جوان ہیں، اور کوئی کاروبار، کوئی مزدوری نہیں۔ نریگا کا تو آپ کو حال پتہ ہے، باقی یہاں تعمیر و ترقی جو 2014 تک جو تعمیراتی کام ہر علاقے میں، چاہے وہ کوئی بھی بلاک ہو، تحصیل ہو، سب ڈویژن ہو، ایک وقت آیا
آپ لوگوں کے BPL بھی کاٹے, آپ لوگوں کے انپورنا انتودیا بھی کاٹے. اس کے بعد پھر جب بدلاؤ کا نعرہ لگا, انہوں نے تو بیڑا ہی کر دیا. انہوں نے آپ کو 5 کلو پہ 5 کلو پہ پہنچا. ایک طرف سے 5 کلو فری راشن BPL والوں کو دیتے ہیں, ایک طرف سے 10 کلو جو ہے 25 کے حساب سے آپ کو 35 کلو راشن 196 روپے کا ملتا تھا. آج آپ کو فری بھی اور 10 کلو جو ہے 250 روپے کلو. کہاں گیا وہ 13 کلو, کہاں گیا؟ میں کہتا ہوں خون کے آنسو آج وہ غریب لوگ جو ہے, یتیم لوگ جو ہے, جو مفلس لوگ ہیں ان علاقوں کے, وہ روتے ہیں. کوئی چارہ نہیں ہے. مجھے کل ایک آدمی ملا اور اس نے کہا میرے گھر میں اگلے 4 مہینے کے لیے کچھ نہیں. آپ کے سرپنچ صاحب جو ہیں, یہ آزاد صاحب, یہ ابھی پچھلے دنوں اس کو عادت ہے, یہ بڑے بڑے افسروں کے پاس جاتا ہے. کہتا میں نے سوچا کہ یار میں کیوں نہیں چیف سیکرٹری کے پاس جاؤں اور اس علاقے کی راشن کی بات کروں. وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا جب میں نے مطالبہ کیا کہ بھائی 13 کلو راشن, ہم کو کبھی کبھی فری راشن بھی ملتا تھا یہاں سب کو, BPL بھی APL والوں کو بھی. چیف سیکرٹری صاحب کو ایڈیشنل راشن بھیج دیجئے. چیف سیکرٹری صاحب کا یہ بیان, وہاں سے یہ جواب تھا کہ بھائی سرپنچ صاحب بات سنو, جو 5 کلو آپ کو ملتا ہے وہ 5 کلو بھی نہیں ملے گا. تم لوگوں کا دماغ جو ہے نیشنل کانفرنس حکومت نے خراب کر دیا. تم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے. جہاں ایک ٹاپ بیوروکریٹ کی یہ سوچ ہوگی, وہاں کیا انصاف ہے, کیا انصاف ہے. یہاں تو LG صاحب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے LG صاحب. ہم نے یہاں ملیٹنسی بھی جیلی, اس وقت بھی کوئی حکومت نہیں تھی, اس وقت بھی یہاں گورنر رول تھا. 7 سال یہاں گورنر رول یہاں رہا. کئی دفعہ ہم وڑوا دکشن پارٹر کے لوگوں کا وفد لے کر ان کے ایڈوائزروں کے پاس گئے. یہ میں 90s کی بات کرتا ہوں, مگر سنوائی ہوتی تھی. اگر اوپر سے گورنر بیٹھا تھا مگر پھر بھی سیاسی لوگوں کی سنوائی ہوتی تھی. ہم جب لوگوں کے مطالبہ لے کر جاتے تھے اور ہماری بات کو مانا جاتا تھا. آج یہ صورتحال ہے. آج آپ کسی بیوروکریٹ کے پاس جاؤ, پہلے تو انہوں نے سیاست ہی ختم کر دی. یہاں جتنی بھی ریجنل پارٹیاں ہیں یہاں سب کو ختم کر دیا. کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی ہمارا ٹیلی فون نہیں اٹھاتا ہے. جب ہم کسی مسئلے کے لیے کسی مشکلات کے لیے نکلتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں ہم کو دھمکایا جاتا ہے. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہاں اگر آپ BJP ہے پھر آپ کا کام ہو جائے گا. یہ جتنا بھی LG صاحب ہے, یہ جو بیوروکریسی ہے, ان کے پیچھے BJP ہے. جہاں BJP کو لگے کہ بھائی وہ کام کرنا ہے, 1 منٹ میں وہ DC صاحب کو, ڈویژنل کمشنر صاحب کو, کمشنر سیکرٹری صاحب کو وہ فون جاتا ہے اور وہ کام ہوتے ہیں. جبکہ عام انسان, عام یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے, ان کو ختم کر دیا جائے. اب ہم یہ آس لگائے تھے کہ بھائی یہاں الیکشن ہوں گے. بڑی ہماری لوگوں کی بھی یہ تمنا تھی آپ کے بھائی 9 سال ہم نے جیتا ہے, 9 سال سے ہم پریشان ہیں, ہمارے مسئلے جو ہے وہ حل نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ جب عوامی حکومت نہیں ہے تو کہاں سے ہوگی. یہاں تو ایک پرسپشن بنایا گیا کہ نہیں, پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر بار بار وہ تذکرہ کرتے ہیں, نہیں جی ہم نے تو گراس روٹ لیول پر بڑا زبردست ہم نے پنچایتیں جو ہے ان کو سٹرتھن کیا ہے, ان کو مضبوط کیا ہے.
کتنی سکول بلڈنگیں بنی، ہسپتال بنے، دوسرے جو محکمہ جات ہے ان کے دفتروں میں کتنے لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے تھے. آج سب جو ہے سارا کام پچھلے 9 سال سے ٹھپ پڑا ہے. یہاں اس وقت اسمبلی کا الیکشن کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے. ہماری لیڈرشپ، کوئی کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ پی ڈی پی کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ کانگریس کی لیڈرشپ ہو، ہر ایک یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی یہاں الیکشن کرائے. 2019 کے بعد کئی دفعہ یہاں بی جے پی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی الیکشن جو ہے بہت جلد ہونا ہے، مگر ان کو یہ پتا ہے کہ پچھلے 9 سال میں انہوں نے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے، کتنے کام کیے ہیں، کتنا لوگوں کو اپنے طرف کھینچا ہے. جو انہوں نے 2014 میں ایک نعرہ دیا تھا، بدلاؤ کا نعرہ دیا تھا، اور یہ انسانی فطرت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی موجودہ حکومت جو ہے شاید اس نے ہمارے کام نہیں کیے، جو ہم چاہتے تھے وہ کام موجودہ حکومت نے نہیں کیے ہیں، لہذا اس وقت جو ہے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. بدلاؤ کا ایک نعرہ چلا، لوگوں نے کہا کہ شاید ہمارے گھر جو ہے وہ سونے کے اب بن جائے. مگر آہستہ آہستہ جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے دکھایا جو پرانی سرکاروں میں جو سکیمیں تھی، چاہے وہ رہبر تعلیم سکیم تھی، چاہے وہ رہبر کھیل سکیم تھی، چاہے وہ رہبر صحت سکیم تھی، چاہے غریب لوگوں کے لیے نریگا تھا. نریگا ایک ایسا قانون بنا تھا کہ بھائی ہر گھر میں جو ہے روٹی پکنی چاہیے. نریگا کا کنسپٹ یہ تھا کہ بھائی ہر گھر کو روزگار ملنا چاہیے. اس میں اگر تھوڑا بہت تعمیر و ترقی کا کام بھی ہوگا، مگر یہ قانون بنا تھا کہ بھائی یہ ہر گھر میں جائے گا تاکہ اس کا چولہا جلے. مجھے بتائیے آج 9 سال میں اس نریگا کا کیا حال ہوا؟ کہاں 25,000 تک ہم نے پہنچایا تھا. اور جس گھر میں بے روزگار ہوتا تھا اس کو ایک علیحدہ ہم جاب کارڈ دیتے تھے تاکہ اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی گھر والی ہے، چلو جب تک اس کو سرکاری کہیں کہیں ملازمت کا کچھ بن جائے، فی الحال اسی سے یہ کام آئے گا. شاید ایک گھر میں 3 جاب کارڈ تھے اور لوگوں کا اتنا فرسٹ کلاس گزارا ہوتا تھا کوئی اندازہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ راشن آپ کے علاقوں میں 13 کلو کے حساب سے ملتا. کئی لوگ چڑھتے تھے، جو آج آپ کے وکیل یہاں بنے ہیں. اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو کچھ علاقے ہیں پاڈر، دچن، مڑوا، وڑون، یہ کیا کچھ اسپیشل لوگ ہیں؟ ان کو کیسے آپ نے 13 کلو کے حساب سے جو ہے وہ راشن دیتے ہیں؟ بہرحال نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کو پتا تھا کہ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں سال میں ایک بار فصل بنتی ہے، اور کبھی کبھی جب خشک سالی ہو جاتی ہے وہ فصل بھی نہیں بنتی. ان تمام چیزوں کو لیڈرشپ شیر کشمیر سے لے کر فاروق صاحب سے لے کر کجلو صاحب سے لے کر عمر عبداللہ تک ان علاقوں میں پھرے ہیں، ان علاقوں میں ٹور کیا ہے. ان کو یہ احساس تھا کہ یہ بہت غریب لوگ ہیں.
لہذا ان کو جو ہے جو دوسرے شہری آبادی کے لوگوں کو جو ہم دیتے ہیں ان کو اس کو اسپیشل ہونا چاہیے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو برداشت نہیں۔ اس میں آپ کے لوگ بھی ہیں، یہاں مڑوا کے لوگ بھی، جو یہاں راشن کھاتے تھے اور وہاں جا کر سیکٹری پہ شکایتیں کرتے تھے۔